बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? मिजाज करामी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से और अहले बैत अतहार पाक के तसद्दुक़ से आपको खुशियों भरी ज़िंदगी से नवाजे, आपके माथे पे कभी गम का शिकन ना आए, आपके होंठ हमेशा तबस्सुम और मुस्कुराहटें बखेरते रहें। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फितरत इंसानी। बात स्टार्ट करने से पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाज़रीन कराम, तुर्क, उर्दन, शाम, सीरिया, इराक़, ये इन ममालिक में, इन एरियाज़ में जो ज़लज़ले आए, बज़ाहिर तो 1 मिनट का झटका, लेकिन कितना कुछ दिलों पे नक्श कर गया। क्या कुछ रह गया उनके पास? आंसू हैं, आहें हैं, सिसकियाँ हैं। और जो मुतासिरीन नहीं है, जो एरियाज़, उनकी तरफ नज़रें जमा के सवाल कर रहे हैं। तो ये 1 मिनट का झटका बहन, भाई, माँ बाप, ओहदा, प्रॉपर्टी, जायदादें, हर चीज़ मलिया मेट कर गया। ओहदा भी नहीं रहा, मनसब भी नहीं रहे, रिश्ते टूट गए आपस में, सब कुछ तहस नहस हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। ये देखिए 1 मिनट का झटका, ये अल्लाह करीम इंसान को मुतनब्बे करते हैं कि हम में इतनी पावर है, इतनी ताकत है, हम यूं कर सकते हैं, हमने तो कुन कहना है तो फयकुन हो जाना है। 1 मिनट के झटके में उनको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। जहां बहुत सारी बातें सामने आई, उनमें चंद एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई कि जो हमेशा दिलों पे नक्श हो गई और क़यामत की सुबह तुलू होने तक उन तस्वीर से गमनाकी, अफसुर्दगी, परेशानी ही छलकती और टपकती रहेगी। उन तस्वीर ने अहले दिल के दिलों को झंझोड़ के रख दिया। उन तस्वीर की बेबसी हमेशा याद रखी जाएगी। जहाँ बहुत कुछ हुआ, सीखने को मिला, उन तस्वीर से जो रिश्तों की अनमोल हकीकत होती है, नायाब हकीकत होती है, वो भी सामने आ गई। उन तस्वीर जब सामने इंसान देखता है तो बड़े से बड़े जिगरे वाला भी तड़प के रह जाता है। उन तस्वीर जो बेबसी की तस्वीरें बनी, अक्स बनी, हमारे सामने आई, हर एक ने अपने तई इजहार ख्याल किया। उन तस्वीर में बहुत कुछ छुपा है और बहुत कुछ अयां है। एक तस्वीर जो बहुत दिल गुर्दे वाला इंसान है उसको भी झंझोड़ के रख देती है। एक मैसूद नामी इंसान, आदमी, तुर्क का, वो गिरी हुई इमारत के सामने बैठा है। उस इमारत के जो मलबा है, वो जो गिरा हुआ है, उसमें उसकी एक बेटी जिसका नाम अरमाक लैला है, वो बैठी हुई है। वो नीचे दबी हुई है, वो सामने बैठा हुआ है और अपनी बेटी का उसने हाथ थामा हुआ है और बेटी ज़ारो कतार रो रही है। उसके नीचे आके जब वो पहुंचा था तो बेटी को नामुमकिन सी, नामुकम्मिल सी कोशिश इसमें था कि मैं निकाल लूँगा, लेकिन कहाँ वो उसे कम मुमकिन था बग़ैर मशीनरी के। तो बेटी की डेथ हो गई, लेकिन वो जो है ना सामने बेटी का हाथ थामे हुए उसे इंतज़ार में है कि शायद कोई मसीहा पहुँचे और मेरी बेटी को इस दबाव से आज़ाद करवाए। अरमाक लैला का बाप मैसूद ने हाथ थामा हुआ और ज़ारो कतार रो रहा है। पता है कि बेटी मर चुकी है, अल्लाह के हुजूर पहुँच चुकी है, शहीद का रुतबा पा चुकी है, लेकिन बेटी का हाथ थामे वो बेबसी का तस्वीर और अक्स बने वो जो है ना बैठा हुआ है और ज़ारो के तार रो रहा है और अहले दिल के लिए हमेशा के लिए उसकी बेबसी और अपनी बेटी से मोहब्बत नक्श हो के रह गई। नाज़रीन कराम, इंसान बहुत कुछ करता है, इंसान बहुत कुछ अपने आप को समझता है। ये इंसान बेचारा इतना लामहदूद जो वुसअतें हैं, लामहदूद होने के बावजूद हमारे पास जो वुसअतें वो महदूद हैं,
سوچوں کا لامتناہی سلسلہ ہونے کے باوجود متناہی سوچے ہیں. ہم جتنا بھی جہاں بھی پہنچ جائے، جیسے بھی پہنچ جائے، جس انداز میں پہنچ جائے، پھر بھی ہماری حد ہے بے بسی، ہم پھر بھی بے بس ہیں. وہ ایک تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ وہ جو ہے نا ایک آدمی وہ اپنے ملبے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بے بس اور بے یار و مددگار ہے. وہ اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ اس بلڈنگ کو آپ دیکھ رہے ہو، 3 دن پہلے اس کا جو کرایہ ہے، جو رینٹ ہے، وہ مالک مکان نے بڑھا دیا. اور میں روتا رہ گیا کہ خدا کے لیے ابھی مجھ میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اسے نہ بڑھائیے، میں دے نہیں سکتا. لیکن آخری میری بات زلزلے سے جو ہے نا تقریباً 11 گھنٹے پہلے ہوئی. تو اس نے دباؤ ڈالا کہ نہیں، میں کرایہ بڑھا رہا ہوں. تو کرایہ جو ہے نا میں نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا. تو اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ جو ہے نا مکان وہ تقریباً 11 گھنٹوں کے بعد زلزلہ آیا اور ہر چیز ملیہ میٹ ہو گئی. اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا کہ اب میں اور یہ صاحب مکان، مالک مکان، ایک ہی خیمے میں بے بسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اندازہ لگائیں کہ اس کے پیچھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم ہی کی ذات ہے کہ جس نے ہر چیز کو سنبھالا ہوا ہے. وہ ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے، ہمارے جذبات سے واقف ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بڑا دباؤ ڈالا اس نے، میں بہت زیادہ پریشان ہوا. میں اٹیک تنقید تو نہیں کر رہا کہ اس مقام میں، ویسے ایک تبصرہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان. کہ وہ کہتا ہے 11 گھنٹے پہلے اس کی میری آخری بات ہوئی مالک مکان کے ساتھ. اب اس کے بعد زلزلے نے سب کو تہس نہس کر دیا، اور جو ہے نا میں اور مالک مکان جو ہیں وہ ایک ہی خیمے میں رہ رہے ہیں. ایک تصویر ان تصاویر میں ایسی دیکھی کہ عدنان نامی 17 سالہ شخص جسے ملبے سے نیچے سے نکالا گیا، تو اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی کی بقا 94 گھنٹوں کے بعد اسے ملبے سے نکالا گیا. 94 گھنٹوں کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اپنا یورین پی کے، شاید فضلہ بھی کھا کے میں نے زندگی کی بقا رکھی. واللہ عالم یہ سچ، یہ جھوٹ، میں نے سوشل میڈیا پہ یہ وائرل تصویر دیکھی ہے. 17 سالہ عدنان نامی، اس نے کہا میں نے اپنا فضلہ کھا کے اور یورین پی کے میں نے جو ہے نا اپنی زندگی کی بقا رکھی اور میں اس کو زندہ نکال لیا گیا. اس نے کہا کہ اس طرح کے میرے اوپر حالات آئے اور مجھے سامنا کرنا پڑا. ایک تو تصویر نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ ایک چھوٹی سی ننھی سی بہن ہے، اس نے اپنے چھوٹے ننھے سے بھائی کو بچایا ہوا ہے. کس طرح بچایا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا کہ جب وہ ملبہ گرا تو اس نے اپنی ایسے کونی کی ہوئی ہے، اور وہ کونی کی ناممکن سی ڈھال بنا کے اپنے بھائی کو نیچے سے بچایا ہوا ہے. اور اس جو ملبے کے حصے کا وہ جو سارا برڈن ہے، وہ جو دباؤ ہے، اس نے اپنی چھوٹی بہن نے اپنے چھوٹے بھائی کو بچانے کے لیے اپنی کوہنی کے اوپر ڈھال بنا کے بھائی کو بچایا ہوا ہے. وہ سارا برڈن اس کی کوہنی کے اوپر ہے، اور نیچے بھائی اس کا رونے اور جو ہے نا وہ جو ہے نا اور ہنسنے کہ وہ چونکہ بچہ ہے، نونہال کلی ہے، اسے کیا خبر، اسے کیا پتہ. وہ اس طرح اپنے بھائی کو بچانے کی ناممکن سی کوشش میں ہے. الحمدللہ سننے میں آیا کہ وہ بھی زندہ بچ گئے ہیں. وہ اپنے بھائی کو بچا رہی ہے، ڈھال بنی ہوئی ہے. لیکن یہ تصویر اہل دل کو جھنجھوڑ کے رکھ گئی کہ کس طرح ایک بہن اپنے بھائی کو بچائے ہوئی اور ڈھال بنائے ہوئی کہ کاش میرا بھائی بچ جائے. ایک اور تصویر کہ جس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا اہل دل کو، انسانیت کو، کہ ماں مر گئی ہے. ماں نے اپنے بیٹے کو، بچے کو جنم دیا، ماں مر گئی ہے، اور کسی ایسی اللہ کریم نے صورت حال بنائی، اس طرح کوئی جو ہے نا موقع محل بنایا کہ جب زلزلہ آیا تو بچہ سائڈ پہ جا گرا، اور وہ نیا بالکل تقریباً کہہ رہے ہیں کہ 2-2.5 گھنٹے پہلے بچے کی پیدائش ہوئی. تو ماں جو ہے نا ماں مر چکی ہے، ملبے کے نیچے دب چکی ہے، اور وہ جو ہے نا جو بچہ ہے وہ زندہ ہے، اور باہر اس جگہ پہ جا گرا کہ جہاں کوئی بھی ملبہ نہیں گرا، دیوار نہیں گری، کچھ بھی نہیں ہوا. تو بچہ زندہ ہے اور رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ سیکورٹی ادارے اور ریسکیو اہلکار، امدادی ٹیمیں وہاں پہنچ گئی اور بچے کو بچا لیا. اس کے پیچھے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم بچانے پہ آئے تو کس طرح جو ہے نا بچا سکتا ہے. بہرحال کہنے کو بہت کچھ ہے، بہت کچھ کہنے کو ہے، بات لمبی ہو جائے گی. بتانے کا یہ مقصد کہ اللہ کریم ہم اسے آزمائش کہیں یا عذاب کہیں یا ہارپ ٹیکنالوجی کا عنصر کہیں، پہلو کہیں،
جو کچھ بھی ہے اللہ کریم کے دربار قہر بار میں ہم دعا کرتے استدعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متاثرین جو ہیں ان کی امداد فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو شہید ہو چکے ہیں، لقمہ اجل بن چکے ہیں، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، اور جو پیچھے رہ چکے ہیں وہ کبھی بھی اس گیپ کو فل نہیں کر سکیں کہ جو اپنے پیاروں سے گیپ انہیں ملا، جو گیپ وہ فل کبھی نہیں ہو سکتا، جدائی کا غم کبھی غلط نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کریم ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور باقیوں کو اللہ تمام انسانوں کو محفوظ و معمون فرمائے۔ تو دوستو یہ انسان کی حیثیت ہے، یہ انسان کی اوقات، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، جہاں بھی پہنچ جائے انسان، جتنی لامحدود صلاحیتیں حاصل ہو جائے، لامحدود اور لامتناہی سوچوں کا مالک بن جائے، پرسنالٹی کا مالک بن جائے، اللہ کہتے ہیں کہ ایک جھٹکے سے ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، ہم میں وہ بھی پاور ہے، تمام پاوروں اور طاقتوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہی کے دربار میں ہم عاجزی انکساری کر کے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ہم اللہ کریم کو راضی کر سکتے ہیں اور ان آفات و بلیات سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔